میرے گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس گفتگو کے قاتل کے لیے حجت نہیں ہے کہ جب خدا نے چاہا تو ہم نے قتل کر دیا. اگر یہ نظام ہو تو آج کائنات میں سارے نظام عادل کو درہموں پر ہم پائیں گے. آپ کہ خدا نے یہ چاہا, خدا نے یہ چاہا, خدا نے یہ چاہا. ہر شخص کوئی کام کر دے اور یہی کہے گا کہ خدا نے یہ چاہا. مگر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ اپنے خالق کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بار بار آپ ائمہ اہل بیت کے لیے پائیں گے کہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے. گفتگو ختم ہوئی. میں نے اس آیت سے شروع کیا تھا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم حیات دنیا پر راضی ہو گئے آخرت کے بدل؟ اور میری آخری منزل یہ ہے کہ حسین ابن علی نے سجدہ آخر میں جس دعا کو شروع کیا وہ رضا رب کی دعا تھی کہ رضا بقضاء, رضا بقضائه وتسلیما لامره. میں راضی ہوں اس کے فیصلے پر. حسین راضی ہے رضا بقضائه وتسلیما لامره. لا موجود سوا, تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین, اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے, اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا. رضا بقضائه وتسلیما لامره. میں راضی ہوں اس کے فیصلے پر, میں راضی ہوں اس کے فیصلے پر, میں تسلیم کرتا ہوں اس کے امر کو. رضا بقضائه وتسلیما لامره. مگر دعا کو جس مقام پہ ختم کیا, دعا کو جس مقام پہ ختم کیا وہ یہ جملہ تھا کہ الہی قد وفیت بعہدی اوفِ بعہدک. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا. میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, تو اپنے وعدے کو پورا کر. شام غریبہ کی مجلس, حسین ابن علی کا وعدہ پورا ہوا, حسین ابن علی کا وعدہ پورا ہوا. اور میں نے سجدہ آخر سے گفتگو شروع کی ہے اور یہ چاہتا ہوں یہ بتلاؤں کہ یہ سجدہ عصر کی نماز کے وقت تھا اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں شام ہوئی, شام ہوئی. کل ظاہر ہے کہ اس بارگاہ میں بڑی رونق تھی. آج یہاں سب مٹی پر بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, مگر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی رات میں اور آج کی رات میں کچھ فرق ہے. کل کی رات میں اور آج کی رات میں کچھ فرق ہے. ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے فرق, کوئی زینب کے دل سے پوچھے, کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے, کوئی ام رباب کے دل سے پوچھے, کوئی ام فرقہ سے پوچھے کہ ان دو راتوں میں فرق کیا ہے. کل کی رات کیسی گزری, شب عاشور کیسی گزری. عباس خیموں کے گرد تھے, علی اکبر بار بار اٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ کون ناصر حسین کہاں ہے. قاسم ابن حسن خیموں کے اطراف تھے, بچے تلواریں لیے ہوئے اپنی ماں کے قریب تھے. ماں کو تسلی تھی میرے لال ہیں, بیویوں کو تسلی تھی ہمارے وارث ہیں. اور پھر حسین ابن علی موجود ہے, حسین ابن علی موجود ہے. ایک دن میں کوئی گھر اس طرح سے نہیں اجڑا, ایک دن میں کوئی گھر اس طرح سے تباہ نہیں ہوا. تو کل کی رات گزری کہ جہاں فرزند رسول ایک ایک کے خیمے میں جاتے, دیکھتے, دعا کرتے. کوئی بندگی میں مصروف ہے, کوئی مکالمات میں مصروف ہے, کوئی دعوت
آگے شجاعت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کل ہماری شجاعت دیکھنا. آپس میں ہم سارے حسین باتیں کر رہے ہیں تو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کل بتلائیں گے کہ کیسی جنگ ہوگی. حسین ابن علی سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور شہزادیاں مطمئن ہیں کہ علی اکبر ہے اور محمد ہے. میں آج آپ سے پوچھوں کہ 11ویں کی رات آج کون ہے؟ آج کون ہے؟ بھرا گھر خالی ہو گیا، بھرا گھر خالی ہو گیا. عباس نہیں، علی اکبر نہیں، اور محمد نہیں، قاسم ابن حسن نہیں، ہاں گھر کا والی بھی نہیں، گھر کا والی بھی نہیں. اور ایسے میں 11ویں کی رات آئی، خیموں میں چراغ نہیں تھے مگر روشنی ضرور تھی، اور وہ روشنی تھی خیموں کے جلنے کی. شام غریبہ میں کس طرح جلتے، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے. ارے کسی کے گھر کو جلایا ہے، روشنی یوں ہے، روشنی خیموں کے جلنے کی تھی اور کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا. ہر ایک یاس کے عالم، نا امیدی کے عالم، اپنے اپنے وارث کو یاد کرتے ہوئے جلے ہوئے خیموں کے قریب تھا، سوا ایک بیوی کی جو نہ بچوں کو یاد کر رہی تھی نہ بھائی کو یاد کر رہی تھی. بے اختیار ایک ایک خیمے میں جاتی اور جیسے جیسے وہ خیمہ جلتا بیویوں کو باہر لائی، بچوں کو باہر لائی، مجھے بیمار کو کھینچ کے باہر لایا اور کہا کہ آؤ سب نزدیک آؤ، یہ کنبے کی وارث ہے زینب، یہ کنبے کی وارث ہے زینب، یہ کنبے کی محافظ ہے زینب. اب زینب کی ذمہ داری ہے، اب عباس زینب، علی اکبر زینب، قاسم زینب، حسین زینب، اب سب کی نیابت زینب کرے. ایک ایک بچے کو سنبھالے، ادھر آؤ میرے نزدیک آؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے جو اب خیموں کی طرف آئے. اسد اللہ کی بیٹی موجود ہے. اللہ کسی کو اس طرح سے پریشان نہ کرے. جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ممکن ہے وہاں حیرانی ہو، ممکن ہے وہاں پریشانی ہو، ممکن ہے وہاں اسیری ہو، ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی قید و بند کی زحمتیں جھیل رہے ہو، مگر تم یاد تو کرو آج کی رات کو، تم یاد تو کرو آج کی رات کو. ظاہر ہے کہ تمہارے لیے اے اسیروں، اے قید ہونے والوں، ہمارے دل دکھتے ہیں، مگر تم کو یاد رکھنا چاہیے کربلا والوں کو، کربلا والے یاد آئے، عجیب عالم میں یاد آئے کربلا والے. میں نے تقریر خاتمے پہ پہنچائی، یہ قیامت کی رات ہے، یہ قیامت کی رات ہے. آؤ آؤ